الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اور جتنی بڑی یہ کائنات ہے، جتنی بڑی دنیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری مخلوقات بھی ہیں. کوئی بھی جگہ لے لیں، ہم کالج لے لیں، کوئی یونیورسٹی لے لیں، کوئی مدرسہ اور ادارہ لے لیں، یا کوئی بھی سنستھا چلتی ہو، ہم اس کا جائزہ لے لیں. ہر ایک میں ہم کو ایک چیز ملے گی کہ ہر چیز کے تحت کچھ نہ کچھ قاعدے اور قانون ہوتے ہیں، اور وہاں کا کچھ نہ کچھ نظام بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ جب نظام نہیں ہوگا، چاہے وہ مدرسہ کیوں نہ ہو، چاہے مساجد کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کالج اور یونیورسٹی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق فرمائی، اور اتنی بڑی کائنات ہے. جب ایک یونیورسٹی اور ایک مدرسہ بغیر قانون اور نظام کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بغیر نظام کے کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں بھی اس کائنات کے اندر رکھی ہیں، اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے نکاح والی بھی رکھی ہے. دیکھو، نکاح نعمت، اور نکاح کیوں ضروری؟ اس لیے کہ کائنات کا وجود جو موقوف ہے وہ ایک ذریعے سے نکاح پر بھی موقوف ہے. اس لیے کہ اگر نکاح جیسی نعمت نہ ہوتی تو آج یہ دنیا میں جو ہم بصیرت دیکھ رہے ہیں وہ موجود نہ ہوتی. اور آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کل جب قیامت آئے گی تو کسی نہ کسی کے اوپر تو قیامت آئے گی. معلوم ہوا انسان کا وجود اس وقت بھی موجود ہوگا. اب یہ وجود باقی رکھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ تو وہ نکاح والی نعمت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر جو بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بالکل اس کو ہلاک اور ختم کر دیا جاتا تھا. اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر نہ آتے، اور جو یہ رسم تھی زندہ بچی کو زندہ درگور کرنا، اگر اس رسم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ختم نہ کرتے، آپ دیکھیے جب نکاح ہی نہ ہوتے تو نکاح کے ذریعے نکاح نہ ہوتے تو اولاد کا بھی وجود نہ ہوتا، اور جب اولاد کا وجود نہ ہوتا تو آج جو ہم انسان دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پر موجود نہ ہوتے. تو معلوم ہوا کہ کائنات جو بچی ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا دخل یہ نکاح والا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی. اور آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. نعمت کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اور اس کو سسرالی رشتے والا بھی بنایا. ایک نعمت کے موقع پر اللہ تعالیٰ آیت کریمہ فرما رہے ہیں.
اور فرما رہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود ہیں. حالانکہ جنت میں سب فراوانی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں. اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب دیکھیں یہ عورت سکون کی جگہ، سکون کا ذریعہ ہے ایک عورت، اور اللہ تعالیٰ اس کو خود فرما رہے ہیں خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور ایک جگہ فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون کو حاصل کرو. معلوم ہوا کہ عورت سکون کا ذریعہ ہے. اور اگر نکاح والی نعمت نہ ہو تو انسان کو یہ سکون حاصل نہ ہو. انسان کے پاس مالداری ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں اور اچھے اچھے بنگلے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر عورت موجود نہیں ہے، نکاح والا رشتہ موجود نہیں ہے، تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا. اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین ہے وہ شخص مسکین ہے کہ جس کے پاس عورت موجود نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور جو آدمی ہے وہ مالدار ہے، اس کے باوجود وہ مسکین ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کے پاس دولت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ نکاح نہیں کیا تو وہ انسان مسکین ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس مال موجود ہے لیکن بیوی موجود نہیں تو وہ آدمی مسکین ہے. اور یہی ارشاد عورتوں کے حق میں فرمایا کہ وہ عورت مسکین ہے جس کا خاوند نہیں ہے، جس نے نکاح نہیں کیا اور اس کا خاوند موجود نہیں ہے، وہ عورت مسکین ہے. صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ عورت مالدار ہے، پیسے والی ہے، اس کے باوجود وہ مسکین ہو سکتی ہے؟ حضور پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس خاوند نہیں تو وہ عورت مسکین ہے. اور ایک صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ کا نکاح ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نکاح نہیں ہوا. حضور نے کہا کہ مال و دولت پیسہ آپ کے پاس ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس مال و دولت بھی ہے لیکن میں نے نکاح نہیں کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ شیطان کا بھائی اور شیطان کے کام میں تعاون کرنے والا ہے. اس لیے کہ آپ کا ارشاد ہے النساء حبل الشیاطین، کہ عورتیں وہ شیطان کے لیے جال ہیں. جس طرح شکار کرنے کے لیے مکڑی جالا بناتی ہے، جالا بنتی ہے تاکہ مکھی مکوڑے جانور اس میں اٹک جائے، اس کو پھانس لے اور اس کے بعد خون چوس لے، اپنا شکار وہ بنا لے. اسی طرح شیطان عورتوں کو مردوں کے سامنے لاتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو غارت کر دے. فرمایا یہ شیطان کے بھائی اور شیطان کے کام میں ہاتھ بڑھانا ہے. تو میرے دوستو نکاح یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حالانکہ قرآن کریم میں ہم اگر 18ویں پارے میں آیت کریمہ دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکائے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ارشاد پاک دامنی کے لیے، حیا کے لیے فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. انسان اگر اپنی عقلوں کو دوڑاتا ہے اور جب قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے فوراً اس کا ذہن اس بات کی طرف جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تاکہ یہ پاک دامنی کا ذریعہ بن جائے. انسان کی عقل اس طرف جاتی ہے کہ جو حکم ایمان والے مردوں کے لیے ہو سکتا ہے وہی حکم ایمان والی عورتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں الگ سے فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، بلکہ اللہ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عورت کے لیے بھی حکم ہے، اور باقاعدہ اس کو آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جس طرح مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اے ایمان والی عورتیں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں ایسی ہیں جس میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سی محکمات ہیں، بہت سی متشابہات کے قبیل سے، اور بہت سی آیتیں حکمت سے ایسی بری ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے والراسخون فی العلم، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا ہے وہ ان آیتوں کی حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے صرف کوئی یوں کہے کہ میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لوں اور قرآن کریم کو سمجھ لوں، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ وہ محتاج ہے اس بات کا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال کی طرف جائے، حضور کے افعال کی طرف جائے۔ بہت سی آیت ایک دم مغلق اور اس کی تشریح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ہو رہی ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں آ گیا کہ مرد بھی نگاہیں نیچی رکھے، عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھے تاکہ پاک دامنی کا ذریعہ بن جائے، شرم و حیا کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما رہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوان لوگوں تم میں سے جو آدمی نکاح کی سکت رکھتا ہے، نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نگاہ نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت فرماؤ، کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ نکاح کر لو اور یہ حکمت تم کو حاصل ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ جو آدمی نکاح والی نعمت کو اپنائے گا تو خود بخود اس کی نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، اس کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ کتنی بڑی حکمت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو نکاح کتنی بڑی نعمت ہوئی کہ انسان جس پاکدمنی کو چاہتا ہے، جس حیا کو چاہتا ہے، اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نکاح والی نعمت بنا دی۔ اور اس لیے حدیث طیبہ میں یہاں تک بات آئی کہ انبیاءوں کی سنت رہی ہے ایک حیا، کسی بھی نبی کی زندگی کو، کسی بھی نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، حیا سے وہ سیرت خالی نہیں ہوگی۔ تمام انبیاء میں حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ اور ایک خوشبو لگانا یہ بھی سنت، اور ایک مسواک کرنا سنت، اور ایک آخری سنت بیان فرمائی نکاح کرنا۔ انبیاء کی سنت رہی ہے نکاح کرنا۔ میں نے کہا کہ کائنات کا وجود کا ایک ذریعہ نکاح بھی ہے۔ انسان کا وجود، انسان کی توالد تناسل بڑھتی رہے گی تو یہ کائنات باقی رہے گی۔ اب اگر کوئی انسان نکاح کی سکت نہیں رکھتا، حضور تو فرمانے کہ سکت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو تو یہ بات ہے۔ اگر سکت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ مسلسل روزے رکھیں، اس لیے کہ روزہ جو ہے شہوت کو کاٹنے والا ہے۔ اب دیکھو نکاح کچھ وجوہات سے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ چار وجوہات بیان کی نکاح کرنے کے لیے۔ پہلی وجہ بیان کی لمالها، بعض مرتبہ انسان اپنی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ سامنے والی لڑکی بہت مالدار ہے، بہت سا دہیج اس کو مل جائے گا، تو جہیز کے لیے مالداری کی وجہ سے بھی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ بہت بہترین تشریح فرمانے والوں نے فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں تو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں تو مالداری کو دیکھتے ہیں۔ دوسری حدیث میں بات ہے ولی جمالہا، بعض مرتبہ انسان نکاح کیوں کرتا ہے؟ اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے کہ سامنے والی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، دینداری ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مالداری ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ کیا دیکھ رہا ہے کہ اس میں خوبصورتی موجود ہے، اس وجہ سے پیغام بھیجتا ہے۔ بعض مرتبہ پیغام بھیجتا ہے حسب و نسب کی وجہ سے، کس خاندان کی ہے؟ شاہ خاندان کی ہے، بہت بڑے خاندان کی ہے، یعنی بڑے خاندان کی ہے۔ تو بعض مرتبہ انسان نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اس وجہ سے تاکہ اعلیٰ خاندان کی، میرا نکاح اعلیٰ خاندان میں ہو جائے۔ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ بیان فرما رہے ہیں چار وجوہات سے انسان نکاح کرتا ہے، مال کے لیے، دولت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور فرمایا دینداری کے لیے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک،
کس کو عکس کرنا ہے؟ اگر چاروں چیزیں موجود ہیں کسی کے اندر، الحمدللہ مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دیندار بھی ہے اور حسب نسب والی ہے، تو نکاح کیجئے۔ لیکن چار چیزیں موجود ہیں، چار لڑکی موجود ہیں، ایک انسان صرف فوکس کر رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا ہے اس کی خوبصورتی پر، دینداری والی کو عکس نہیں کر رہا ہے۔ ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے صرف مال کی وجہ سے، دیندار بیٹھی ہے، دینداری کو چھوڑ رہا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اپنی زندگی سدھارنی ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، اس عورت کو پسند کر جس میں دینداری ہے۔ بہت بڑے شیخ محمد ابن احمد سمرقندی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک نوجوان لڑکی تھی جن کا نام فاطمہ تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس شخص سے نکاح کروں گی جس نے میرے والد کی کتاب تحفۃ الفقہاء اس کی شرح لکھی ہو۔ یعنی وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، میں اس لڑکے سے نکاح کروں گی جو عالم ہو، دیندار ہو، جو علم رکھتا ہو اور میرے والد صاحب کی کتاب جو ہے اس کی تشریح کر دے، اس کی شرح لکھ دے۔ تو محمد ابن احمد سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت ہی خاص شاگرد علاء الدین کاسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شرح لکھی بدائع الصنائع، اور حضرت نے لڑکی کی جو وصیت تھی یا کہو لڑکی نے جو بات کہی تھی اسی بات کے مطابق ان حضرت سے نکاح کر دیا۔ حالانکہ بہت مالدار نہیں تھے، لیکن کیا دیکھا؟ علم دیکھا، اور اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج پڑھنے والے ان کی کتاب سے، ان کی کتاب جب تک موجود نہ ہو تو کتب خانہ قاصر رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس عورت کو پسند کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے دینداری رکھی ہو۔ تو خاص طور پر یہ حدیث جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث، اور خاص بات یہ ہے میرے دوستوں کہ آج بہت سے مذہب ایسے ہیں جو نکاح کو پسند نہیں کرتے، فریڈم کو اور آزادی کو پسند کرتے ہیں، وہ نکاح کو پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے، وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، اللہ تعالیٰ نے شہوت کا مادہ ان کے اندر رکھا ہے، لیکن مکلف صرف اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ جانوروں کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے، بندہ جب اس فطرت کو چھوڑ کر عمل کرنا چاہے گا تو یقیناً اس فطرت پر عمل تو کرے گا، لیکن ثواب کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ گنہگار ہوگا۔ اسی وجہ سے آج فحاشی اور عریانیت اتنی عام ہو گئی ہے، ہم بچے وہ دیکھ لیں، انٹرنیٹ کے زمانے میں وہ فحاشی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب نکاح کو نہیں اپنائیں گے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو نہیں اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو فطرت ودیت کر رکھی ہے، انسان کے اندر رکھ رکھی ہے، اس فطرت کی طرف نہیں جائیں گے، اپنی اس تقاضے کو، اپنی اس فطرت کو مکمل کریں گے، لیکن کس طرح کریں گے؟ بے شرمی کے طریقے پر کریں گے، اور کس دولت سے محروم ہو رہے۔ آج بندہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ کر اس نعمت کو عکس کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت نکاح کے اندر رکھی ہے کہ بندہ نکاح کرے گا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لاکھوں روپے اولاد کے وجود کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اولاد ان کو میسر نہیں ہو رہی، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت نکاح کو چھوڑ رہے ہیں ان کا حال دیکھیے، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے تقاضے کو غلط طریقے سے مکمل کر رہے ہیں، اور آنے والی اولاد کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ نکاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف زنا کر رہے ہیں، اور وہ اولاد حرامی پیدا ہو رہی ہے اور اولادوں کو پھینک دیا جا رہا ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی فطرت سے ہٹے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹے گا، تو اس کا حشر یہی ہوگا کہ گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا کہ جو بندہ اپنی حلال بیوی سے، اپنی بیوی سے جس سے اس نے نکاح کر رکھا ہے، اس سے صحبت بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ چونک گئے، ایک انسان اپنی ضرورت کو اپنی بیوی سے مکمل کر رہا ہے، اپنی شہوت کو مکمل کر رہا ہے، اپنی ضرورت کو مکمل کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ثواب ملے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ جب یہ بات صحابہ کے ذہن میں آئی کہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا کہ اگر یہی آدمی حرام کاری کرتا، زنا کرتا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دیتے یا نہیں؟
اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے نہیں. صحابہ نے کہا کہ اگر یہ زنا کرتا، حرام کاری کرتا تو ضرور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا. حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے حرام کاری کو چھوڑ دیا، زنا کو چھوڑ دیا، غلط طریقے کو چھوڑ دیا، حلال طریقے سے بیوی لایا، حلال طریقے سے اپنی حاجت کو پورا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح غلط کام پر گناہ دیتے ہیں اسی طرح نیک کام پر اجر بھی دیتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے یہ نکاح والی نعمت ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو نکاح کے عنوان پر، جو ہمارے خرافات چل رہی ہیں، بدسلوکی چل رہی ہے، غلط رواج چل رہے ہیں، بہت ساری باتیں اس نکاح کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہی سنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہے، اللہ تعالیٰ